له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہو، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری سناتا ہے کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور یہ قرآن اس بات سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لائے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. پچھلے خطبے میں قرآن مجید کی اسی آیت کی روشنی میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید کی ہدایت اور رہنمائی ہی اصل ہدایت اور رہنمائی ہے. ان ھدی اللہ ھو الھدی، قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی ہدایت ہے نا، اصل میں وہی ہدایت ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی رہنمائی ہی نہیں ہے. اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، قرآن کی ہدایت ہی ہدایت ہے. جو اللہ کی ہدایت نہیں ہے، قرآن کی ہدایت نہیں ہے، وہ ہدایت ہی نہیں ہے. جس شخص کو اللہ ہدایت دے دے، اپنے راستے پر چلا دے، فہو المہتد، قرآن کہتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ اپنا راستہ دکھا دے، اپنی ہدایت پر چلا دے، قرآن و حدیث پر لگا دے، اصل میں وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی کامیابی کے راستے پر چل رہا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ ہدایت کے اکثر معنی کرتے ہیں، ان کی جو تفسیر ہے ترجمان القرآن، ہدایت کے الفاظ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، اکثر مقامات پر یہ لکھا ہے کہ اللہ ان پر کامیابی کی راہیں کھول دیتا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. تو ہدایت یافتہ کون ہے؟ جو اللہ کی ہدایت پر چل رہا ہے، جو قرآن کی ہدایت پر چل رہا ہے، جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر چل رہا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کی ہدایت بھی وہی ہدایت ہے جو اللہ کی ہدایت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اور حدیث آپ پر نازل کی ہے، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دو چیزیں اتاری ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک حکمت ہے. قرآن خود کہتا ہے انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ پر کتاب اتاری اور حکمت اتاری. کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ہیں، آپ کی سنت ہے، آپ کی سیرت ہے. اللہ رب العزت نے جیسے قرآن کی حفاظت کی، جب قرآن اترتا تھا، جبریل امین قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے چلتے تھے، تو جن راستوں سے جبریل آتے تھے اللہ ان راستوں پر پہرے بٹھا دیتا تھا. شیاطین اپنا کام کرنے کے لیے راستوں میں گھات لگائے بیٹھے ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی پہنچ نہیں ہوتی تھی اس راستے تک جس راستے سے جبریل امین گزرا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا تمام راستہ اللہ نے پوری طرح سے سیل کیا ہوتا تھا، محفوظ کیا ہوتا تھا، تاکہ قرآن محفوظ شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جائے. اللہ نے قرآن میں بتایا ہے سورہ حج میں کہ جس نبی پر بھی وحی نازل ہوتی تھی، شیطان اس وحی میں خلل انداز ہونے کی، رکھنے ڈالنے کی پوری کوشش کیا کرتا تھا. القى الشیطان فی امنیتی، شیطان پورا زور لگایا کرتا تھا کہ اس وحی میں مداخلت کرے، لیکن اللہ پاک نے
سارے راستے محفوظ کیے ہوئے تھے تاکہ قرآن محفوظ شکل میں، وحی محفوظ شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہوتا ہے تو اس خدشے سے کہ بعد میں کہیں مجھے بھول نہ جائے، وہ ساتھ جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے کہ مجھے یاد رہ جائے۔ اللہ نے فرمایا نہیں ہے میرے نبی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جب وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو یاد کرنے کی وجہ سے اور اس خدشے سے کہ کہیں بعد میں بھول نہ جائے، آپ ساتھ ساتھ تیزی سے نہ پڑھا کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے حافظے میں، آپ کے دل میں اس قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، وقرآنہ، اور پھر آپ کی زبان سے اس کو ادا کروانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اور صرف اتنی بات نہیں کہ آپ کے سینے میں قرآن جمع ہو جائے گا اور آپ کی زبان سے صحیح ادا ہو جائے گا، ثم ان علینا بیانہ، اور آپ سے اس کی وضاحت کروانا، آپ سے اس کا بیان کروانا کہ اس قرآن میں نکتے کیا ہیں، اس قرآن میں ہدایت کیا ہے، اس وحی میں رہنمائی کیا ہے، آپ سے اس رہنمائی کا اظہار اور بیان کروانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ گویا کہ قرآن جن راستوں سے آ رہا ہے وہ راستے محفوظ، جس سینے میں جمع ہو رہا ہے وہ سینہ محفوظ۔ اللہ نے اس سینے کو بڑا پاک صاف کیا ہوا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، آپ جب بچپن میں ہی تھے اور حلیمہ سعدیہ کے پاس جب آپ پرورش پایا کرتے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بہن نے دیکھا تھا، اس وقت آپ کی ہارٹ سرجری ہوئی تھی، اوپن ہارٹ سرجری، فرشتوں نے آ کے کی تھی، سینے کو دھویا، صاف کر دیا، اندر سے پاک صاف کر کے علم و حکمت کا ایک بڑا تھال، ایک بڑی تشتری لائی گئی، وہ ساری کی ساری آپ کے سینے میں انڈیل دی گئی تھی۔ آپ کا سینہ بھی پاک، سینہ بھی محفوظ، اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی تھی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نبی آپ کو بھولنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، جو وحی ہم آپ کے سینے میں ڈال رہے ہیں اس کے بھول جانے کا آپ کو اندیشہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں ہم خود اگر کوئی چیز آپ کو بلانا چاہیں تو بلا سکتے ہیں، ورنہ جو چیز آپ کے سینے میں ڈالی جائے گی آپ کو کبھی بھولے گی نہیں۔ سینہ بھی محفوظ، اور آپ کی زبان سے جو قرآن کی قرات اللہ نے کروانی تھی وہ قرات بھی محفوظ، اس کے سارے لہجے بھی محفوظ، اس کے زبر اور زیر بھی محفوظ۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور کیسے اللہ نے حفاظت کی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں تو پہلے محفوظ کیا نا، آگے کیسے حفاظت کی؟ اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کا سینہ بھی محفوظ کر لیا، پہرے بٹھا دیے راستوں پر، آپ کے سینے کی حفاظت کہ آپ بھولیں گے نہیں، یہ ساری گارنٹی اور ضمانت ہم دیتے ہیں، یہ ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں۔ یہ سورہ اعلیٰ جمعے کے دن ہم پڑھتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اللہ کے فضل و کرم سے جمعے کی پہلی رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اللہ فرماتا ہے نبی فلا تنسا، ہم آپ کو یاد کروائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں کبھی، الا ما شاء اللہ، مگر وہی جو اللہ بھلانا چاہے گا۔ لہذا سینے کے اندر بھی ہر چیز محفوظ، آپ کا سینہ محفوظ۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ العنکبوت میں پارہ 21 کے پہلے رکوع میں، اے نبی آپ تو اس سے پہلے جب آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اس سے پہلے آپ کتابیں تو پڑھتے نہیں تھے، پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، لکھا بھی نہیں کرتے تھے۔ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، کبھی کسی نے آپ کو کوئی کتاب پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ کو کبھی کسی نے لکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ لکھتے ہوں۔ کبھی کسی لکھنے پڑھنے والی اکیڈمی میں کبھی داخلہ لیا ہو، کبھی کسی انسان کے سامنے لکھنا پڑھنا سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں، یہ تو ہوا ہی نہیں، کبھی نہیں ہوا۔ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، اگر کبھی ایسا ہوا ہوتا زندگی میں کہ آپ کسی اتالیق کے پاس، کسی مربی کے پاس، کسی معلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے کہ مجھے یار ذرا لکھنا سکھا دو، مجھے پڑھنا سکھا دو، اذا لارتاب المبطلون، یہ جتنے باطل پرست ہیں آپ کے نبی ہونے کا اور آپ کے رسول ہونے کا انکار کر رہے ہیں، پھر تو ان کا شک پکا ہی ہو جانا تھا کہ پڑھا لکھا آدمی ہے جو مرضی کلام کر سکتا ہے۔ بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے؟
آپ کی صفت کیا ہے؟ پہلی کتابوں میں بھی جو بتائی گئی، النبی الامی، یتبعون الرسول النبی الامی، آپ نبی امی ہیں، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی۔ نبی امی کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک یہ، ایسے نبی جو کسی انسان کے پاس پڑھنے اور لکھنے کے لیے بیٹھے نہیں تھے، آپ کا کوئی استاد نہیں ہے دنیا میں، آپ کا کوئی مربی اور اتالیق نہیں ہے اس پوری زمین کے اوپر، آپ کو سکھانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ علمک ما لم تکن تعلم، اے نبی اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ جانتے نہیں تھے، آپ کو سکھانے والا اللہ، آپ پر وحی اتارنے والا اللہ، اس وحی کی حفاظت کرنے والا اللہ، آپ کی یادداشت اور آپ کے سینے کی حفاظت کرنے والا اللہ، اور اس وحی کو قیامت تک محفوظ کرنے والا اللہ۔ اللہ نے کیسے اس وحی کو محفوظ کیا؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ نے جس طرح یہ وحی اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کی، اللہ نے آئندہ بھی قیامت تک اس پورے دین کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے سینے منتخب کر رکھے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ حفاظ جو قرآن یاد کرتے ہیں کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ سینوں میں محفوظ ہوتا ہے۔ بڑی بڑی سازشیں ہوئیں اس قرآن اور دین کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے، لیکن وہ سازشیں کرنے والے بالآخر خود اس بات کا اعتراف کر کے بیٹھ گئے، تھک ہار گئے کہ نہیں، اس قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ ان کے سینے موجود ہیں مسلمانوں کے۔ یہاں ہمارے ہندوستان میں جب یہاں انگریز کی حکومت تھی، تاریخ کے بعد واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں انگریز کی حکومت میں اس کے زمانے میں قرآن اکٹھے کر کے جلائے گئے تاکہ قرآن ختم کر دیا جائے، لیکن جب اس سارے پروگرام کے جو سرپرست تھے، کارپردازان تھے، جب ایک مدرسے اور ایک مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ استاد ایک بچے کو کھڑا کرتا ہے، چلو جی بیٹا پہلا سپارہ سنا دو، وہ پورا سپارہ سنا کے بیٹھ جاتا ہے، پھر دوسرا بیٹا اٹھ کے دوسرا پارہ، حتیٰ کہ 30 بچوں نے پورا قرآن مکمل سنا دیا کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے وہاں، تو وہ خیال اس کے دل میں بیٹھ گیا، اس قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے اللہ نے اس وحی کی حفاظت کی ہے پہلے دن سے لے کر، جب سے یہ نازل ہونا شروع ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک یہ وحی محفوظ ہے، آج کے اس دن تک۔ قرآن اپنی زبر اور زیر کے ساتھ محفوظ ہے، قرآن اپنے لہجوں کے ساتھ محفوظ ہے، قرآن اپنی قرات کے طریقوں کے ساتھ محفوظ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں محفوظ ہیں، کیونکہ اب اس کے بعد کوئی وحی نہیں آنی تھی، اب قیامت تک اسی وحی نے کام کرنا تھا۔ لہذا میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمارے لیے اپنا دین محفوظ کیا ہوا ہے۔ وہ شکر کیسے ادا ہوگا کہ اللہ نے اپنا دین، اپنا قرآن، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آج تک محفوظ کی ہوئی ہے اور کل قیامت کے دن تک محفوظ رہے گی۔ کیسے شکر ادا کریں گے؟ اللہ نے پہلی قوموں کا حال ہمیں سنایا ہے سورہ جمعہ میں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جمعے والے دن، یہ جمعے کی نماز میں ہی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھی ایسا بھی لمبی قرات بھی کرتے تھے۔ اس سورہ جمعہ میں اللہ نے اہل کتاب جو تورات کے ذمہ دار تھے ان کی مثال بیان کی ہے، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اللہ نے جن کو تورات کی ذمہ داری دی تھی ان بد نصیبوں نے ذمہ داری پوری نہیں کی، ان کی مثال اللہ نے گدھے کے ساتھ بیان کی ہے، اور پھر خود ہی فرمایا دیکھو ایسے لوگوں کے لیے بدترین مثال ہے۔ یہ بات ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے؟ یہ محض قصہ نہیں ہے، محض تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے، کوئی ایک جھلک نہیں اللہ نے ہمارے سامنے پیش کی، اللہ نے ہمیں بتایا ہے اب قرآن کی ذمہ داری اے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، اس قرآن کی ذمہ داری، اس دین کی ذمہ داری اب تمہارے اوپر ڈالی جا رہی، اب یہ بوجھ تمہارے کندھوں کے اوپر ہے۔ اگر وہ قوم گدھے کی مثال اختیار کر سکتی ہے تو اگر تم نے بھی ان کا راستہ اپنایا تو تمہارے لیے بھی وہی مثال ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل کو معمولی لوگ نہیں تھے، اللہ فرماتا ہے فضلنا علی العالمین، ان کے زمانوں میں
ہم نے پوری دنیا کی قوموں پر بنی اسرائیل کو فوقیت بخش رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے شکرانہ کرنے کی بجائے ناشکری کا راستہ اپنایا، کفران نعمت کا راستہ اپنایا، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو اور اللہ کی دی ہوئی عزت و شرف کو اتار پھینکا، اللہ نے بھی انہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ باؤ بغضب علی غضب، باؤ بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے ہو، اور سنگل اور اکیلا غضب نہیں، غضب در غضب ان کے اوپر نازل ہوتا۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ آج یہ قرآن، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میرے بھائیوں پھر کان کھول کے سنیں اور یہ بات اپنے دل دماغ میں بٹھائیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن کی ہدایت سب سے سیدھی ہے، بلکہ ہدایت ہے یہ قرآن کی ہدایت، اس قرآن کے مقابلے میں سب کے سب گمراہیاں اور ضلالتیں ہیں۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اس حق کے بعد، اس ہدایت کے بعد جو کچھ بھی اس کائنات میں موجود ہے وہ گمراہی ہے، اول سے لے کر آخر تک گمراہی ہی گمراہی ہے۔ ہدایت صرف قرآن میں ہے۔ اور دوسری بات، وہ جو خطبے کے الفاظ سیدنا ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کو میں نے بتائے تھے خطبے کے الفاظ، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، سب سے بہترین رہنمائی محمد رسول اللہ کی رہنمائی ہے۔ آج ہم نے اپنے گھر کا سونا چھوڑ کے، اور سونے کی بھی کیا قیمت ہو سکتی ہے، یہ صرف بات سمجھانے کے لیے، سونے سے انسان پیار بڑا کرتا ہے، اور اپنے گھر کا سونا چھوڑ کے دوسروں کے پیتل کو دیکھ دیکھ کے ہم خوش ہو رہے ہیں۔ ہم سے بڑا بدنصیب اور پاگل ہو سکتا ہے کوئی؟ اللہ نے یہ قرآن ہمارے لیے محفوظ کیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مارے کس لیے کھائی تھی؟ آپ کو در بدر کیوں کیا گیا؟ آپ نے مکہ چھوڑ کے مدینے کا اپنا گھر کیوں بنایا؟ آپ نے بدر کی جنگ کیوں لڑی؟ غزوہ احد میں آپ نے اپنے چہرے مبارک کو زخمی کیوں کروایا؟ اور راتوں کو کیوں جاگتے رہے؟ اور وہاں طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر کیوں کھائے؟ کیا مقصد تھا؟ آج یہ دین کیسے ہم تک پہنچا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلی ایک ہستی ہے اللہ کے نبی کی، پورے یقین کے ساتھ یہ بات سمجھ لیں، صرف اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آپ کی ہستی ہے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی قربانیوں کی وجہ سے آج یہ دین ہم یہاں پہنچا ہوا ہے، اور آپ کے اخلاص سے، آپ کی قربانیوں سے صحابہ کرام نے اخلاص سیکھا، انہوں نے قربانی دینا سیکھ لیا کہ دین کے لیے قربانی کیا ہوتی ہے۔ وہ بات کے زمانوں میں سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کسی ایک مسئلے کی وجہ سے گرفتار ہو گئے، عظیم تابعی، عظیم محدث، مفتی، مسند علم، مسند فتویٰ اب خالی ہے اور وہ جیل میں ہے، اپنی رائے پر جو قرآن و حدیث پر مشتمل تھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور خطرہ یہ ہے اگر انہوں نے اپنے موقف سے فتوے سے رجوع نہ کیا تو قتل کر دیے جائیں گے، کیونکہ حکمران ظلم بہت کر رہے تھے۔ لوگوں نے جا کے بڑا سمجھایا کہ سعید صاحب آپ کے علم کی لوگوں کو بڑی ضرورت ہے، ابھی آپ کے پائے کا عالم یہاں کوئی نہیں ہے دور دراز تک، اگر آپ نے فتوے سے رجوع نہ کیا تو خطرہ ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تو فی الحال امت کی خاطر، امت کے بھلے کے لیے کہ آپ کے علم کی انہیں ضرورت ہے، آپ فتوے سے رجوع کر لیں، نرمی اختیار کر لیں ذرا، پھر کبھی صحیح۔ فرمانے لگے اس امت کو میرے علم کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اس سے کہیں بڑھ کر اس بات کے سبق کی ضرورت ہے کہ حق کے لیے قربانی کیسے دی جاتی ہے۔ میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا، اپنی جان کی بازی لگا دوں گا، لیکن حق سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ یہ قربانی جن لوگوں نے سیکھی اور دی، ان کی بدولت آج اللہ کا دین یہ میرے اور آپ تک محفوظ ہاتھ میں پہنچا ہوا ہے۔ شکرانہ کیا ہے اس نعمت کا کہ قرآن سے منہ موڑ لیں؟ شکرانہ کیا ہے کہ نبی کی سنت کی احانت کرتے پھریں؟ شکرانہ کیا ہے بدعات کے مرتکب ہوتے پھریں؟ شکرانہ کیا ہے امت بدعات کے ایک بہت گہرے خوفناک سمندر میں غوطے کھا رہی ہے، ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں؟ یہ شکرانہ ہے؟ نہیں میرے بھائیو دوستو، اپنا راستہ سیدھا کریں، اپنے آپ پہ رحم کریں، اپنے آپ سے مخلص ہو جائیں۔
اللہ کی طرف جانے والا راستہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی جنت میں جانے والا راستہ صرف ایک راستہ ہے, وہ محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ راستہ چھوڑ دیں گے کبھی جنت میں نہیں پہنچ سکیں گے. کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی پگڈنڈی نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے ایک نبی کے ذریعے سورہ ہود میں بتایا ہے کہ جو اللہ ہمارا رب ہے نا, ہمارا رب وہ اللہ صراط مستقیم پر ہے, صراط مستقیم پر. یعنی اس صراط مستقیم پر چلیں گے تو اس سے ملاقات ہوگی. اللہ نے اپنے نبی سے قرآن میں فرمایا انک لعلی ھدی مستقیم. اللہ نے بڑے زوردار انداز میں, اے نبی اس بات میں شک کی کوئی نہیں ہے, یہ بڑی پکی سچی بات ہے, آپ ہدایت مستقیم کے اوپر ہیں. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی یہ پکی بات ہے, آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں. نبی ہدایت پر ہیں, اللہ ہدایت پر ہے. نبی کا راستہ جنت کا راستہ ہے. جنت میں جانا ہے تو آؤ نبی کے راستے پر آؤ. خواہشات پہ چل کے, بدعات پہ چل کے, توہمات پہ چل کے اللہ کی جنت میں نہیں جایا جا سکتا. غفلت چھوڑیں, خواب سے بیدار ہو جائیں, خواہشات سے آزادی حاصل کریں, آئیں قرآن کی طرف, آئیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف. سب کچھ بدل دیں. اللہ کا وعدہ ہے تم بدل جاؤ, اپنے حالات ٹھیک کر لو, اللہ ظاہر رات سارے کے سارے ٹھیک کر دے گا. لیکن جب ہم بدل گئے, ہم بدلے ہوئے ہیں, اللہ نے بھی سب کچھ بدل دیا ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صحابہ غلام سے بنے ہوئے جنگلوں میں اکیلے رہ جاتے تھے تو جنگل کے شیر بھی انہیں منزل کا پتہ بتایا کرتے تھے. نبی مکرم کے غلام سے جب وہ خط جاتا تھا تو دریاؤں کی لہروں پر اس کا اثر ہوا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے تو یہ زمین ہے, یہ صحرا اور دریا ان کو راستے دیا کرتے تھے. دونوں ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا سمڑ کر پہاڑ کی ہیبت سے آئی. وہ نبی کے غلام تھے, وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ خواہشوں کے غلام نہیں تھے, وہ بیوی بچوں کے غلام نہیں تھے, وہ خاندانوں کے غلام نہیں تھے. انہوں نے دنیا کی ساری غلامی اپنے قدموں کے اندر رکھ دی تھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ہار اپنے گلے میں ڈالا تھا. آج ہم دنیا بھر میں غلام ہیں. کیوں غلام ہیں؟ کیونکہ وہ غلامی کا ہار ہم نے اتارا ہوا ہے. آج بھی اگر ایسا ہو جائے ہم ساری غلامی کے طوق اتار کے, غلامی کی ساری زنجیریں کاٹ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا ہار اپنے گلے میں ڈالیں گے, آج بھی سب کچھ بدل جائے گا. لیکن ہم بدل گئے. جو امت مسلمہ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مسلمہ جو آپ بنا کر گئے تھے, اس امت مسلمہ کے لیے تو یہی ہوتا تھا. دریا تھم جاتے تھے, جنگل ان کے محافظ اور نگہبان بن جاتے تھے, صحرا ان کو راستہ دیا کرتے تھے, دریا ان کے آگے سے ہٹ جایا کرتے تھے. آج ایسا کیوں نہیں ہے؟ آج فوجیں ہیں, آج اٹامک انرجی ہمارے پاس ہے, آج پتہ نہیں کیا کیا قوتیں ہمارے پاس ہے, لیکن آج ہمارے پاس نہیں ہے تو محمد رسول اللہ کی غلامی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے عزم کریں اس بات کا, اللہ کے نبی کے غلام بن کے جینا ہے. میری اور آپ کی گفتار سے پتہ چلے کہ یہ محمد کے غلام ہیں, میری اور آپ کی رفتار سے پتہ چلے کہ محمد کے غلام ہیں, میرے اور آپ کے کردار سے پتہ چلے یہ محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میری غمیوں اور خوشیوں سے لوگوں کو پتہ چلے کہ محمد کے غلام ہیں, میرے لینے اور دینے سے پتہ چلے یہ محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آج ساری غلامیاں اتار دیں, اللہ نے دنیا بھر میں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. ورنہ یہ ایک غلامی ایسی ہے جیسے علامہ اقبال نے توحید والے ایک سجدے کے بارے میں کہا ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. اللہ کی غلامی کا سچا سجدہ, توحید والا سجدہ, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. اللہ کے آگے گر جائیں, محمد رسول اللہ کی غلامی کا ہار پہن لیں, اللہ ساری غلامی کے توق توڑ دے گا. اللہ غلامی کی ساری زنجیریں پگھلا کے رکھ دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تم میرے نبی کے ہو جاؤ, میں تمہارا ہو جاؤں گا. یہ کائنات تمہاری ہو جائے, اور یہ کائنات اللہ کی کائنات ہے, یہ اللہ کی کائنات ہے. یہ دنیا کے ٹرمپوں کی کائنات نہیں ہے. یہاں اللہ کا حکم چل رہا ہے, یہ اس کی فضاؤں پر
سورج چاند ستاروں پر، کہکشاؤں پر، دریاؤں اور صحراؤں پر میرے اللہ کا حکم جاری ہے، کسی اور کا قانون نہیں چلتا۔ لیکن ہم بدل گئے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ نے نعمتیں دی کہ شکر گزار بن جاؤ، جو شکر گزاری نہیں کرتے، نہ شکری کرتے ہیں۔ آج نہ شکری ہے، قرآن سے منہ موڑتے ہیں، قرآن سے منہ موڑتے ہیں۔ جب قرآن کا حوالہ دے، قرآن یہ کہتا ہے، اچھا ہی کہا جا کے بالانہ مشورہ کریں گے۔ جب بالکل لاجواب ہو جائیں کسی بات میں، اچھا سب سے مجبور جملہ مار، اچھا پھر مولوی صاحب 12:30 پہ دعا کر دو۔ جب بالکل نیت کے ہارے ہو جائے نا، بالکل نیت نہیں ہے سنت کو باندھنے کی، پھر جان چھوڑنے کا ایک ہی راستہ بچتا ہے، اچھا یہ 12:30 دعا کر۔ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، میں ایک طالب علم ہوں حدیث کا، مجھے کسی صحابی کا کوئی واقعہ نہیں ملا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حکم دیا ہو اور وہ یہ کہتا ہو، اچھا کام تے بڑا اوکھا جت ہے اللہ نبی تے میرے واسطے دعا کر دینا۔ وہ جانے ہتھیلی پہ لیے پھرتے تھے، جانے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، جو جان دینا جانتا ہو، جو اپنے بچے قربان کرنا جانتا ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو زمین پہ کیسے آنے دے گا؟ اس لیے حضرات، قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے، اس بات کو تسلیم کر لیں اپنے دلوں میں، ہم نے قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے، ہم نے نبی کے فرمان سے منہ موڑا ہوا ہے، جوتے پڑ رہے ہیں، ذلت و رسوائی کے گہرے سمندر میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں۔ آ جائیں واپس قرآن کی طرف۔ کوئی ریسکیو کرنے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اے مالک جو غلطیاں ہو گئی سو ہو گئی، جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے اپنے قرآن کے لیے، اپنے نبی کے فرمان کے لیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن جس راستے کی ہدایت کرتا ہے وہی سب سے سیدھا ہے۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، ان ھدی ھدی اللہ، قرآن مختلف انداز میں کہتا ہے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اگر یہ نہیں ہے پھر گمراہی ہی گمراہی۔ جو کام بھی قرآن کو چھوڑ کر، نبی کے فرمان کو چھوڑ کر میں اور آپ کر رہے ہیں، وہ نری گمراہی ہے۔ اور اس گمراہی کا نتیجہ کیا ہے؟ گمراہی کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت، کامیابی، خوشحالی؟ نہیں، اس گمراہی کا نتیجہ بدحالی ہے، اس گمراہی کا نتیجہ پریشانی ہے، اور بالآخر اس گمراہی کا نتیجہ اللہ کی جہنم ہے۔ اپنے آپ سے مخلص ہو جائیں، اپنی بیوی بچوں سے مخلص ہو جائیں، کوتاہی چھوڑیں، نبی کے فرمان کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے قرآن کو اپنا اوڑھ اور بچھونا بنائیں۔ آج یہ بھی ایک ذمہ داری ہے ہماری، یہ دور کیسے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں بدعات کو پوری سرمایہ کاری کے ساتھ پورا زور لگا کے سنت ثابت کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ بھی اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، شرک کو توحید اور دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، بدعات کو مرمہ کاری کر کے، لیپا پوتی کر کے اسے سنت ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ سنت کی اگر غیرت موجود ہے، اللہ کے نبی کی محبت کی غیرت موجود ہے، ان بدعات کا قلع قمع کرنا، ان بدعات کی کلی کھولنا، انہیں واضح کرنا لوگوں پر، بھائیو جھوٹا سودا ہے، دھوکہ دہی ہو رہی ہے، فریب کاری مکاری یاری سے غلط سامان بیچا جا رہا ہے، آؤ وہ سودا یہ ہے۔ یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہیں، غلط مال 2 نمبر 3 نمبر 10 نمبر تک دھوکے دہی کے ساتھ مال بک رہا ہے، پوری سرمایہ کاری سے بک رہا ہے، پورے پروپیگنڈے کے ساتھ بک رہا ہے، اور ہم سوئے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ اگر نبی کی محبت ہے، نبی کی سنت کی محبت ہے، اور میں پھر عرض کروں، یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، وہ محبت کبھی غیرت کے بغیر نہیں چلتی۔ جو محب ہوتا ہے اس کے دل میں محبوب کی غیرت ہوتی ہے۔ آج ہم غیرت سے خالی ہیں، بات ذرا مشکل ہے لیکن کوئی بات نہیں، کہہ دیتا ہوں، آج ہماری اکثریت دین کے معاملے میں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں ہم بے غیرت ہو چکے ہیں۔ بات کڑوی ہے، بات مشکل ہے، اور جو بندہ سنت سے محبت کا دعوے دار ہو، خود سنت پر عمل کرنے سے خالی ہو، وہ غیرت مند ہے۔ اس لیے گندا دھوکہ مال نبی کا نام دے کر، اللہ کا نام لے کر، پتہ نہیں کون کون سے خلافوں میں لپیٹ کے دھوکہ دہی سے یہ مال بیچا جا رہا ہے۔ میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ حضرات آئیے قرآن کی طرف،
آئیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف آئیے، وہ اللہ کی ہدایت ہے اور اسی میں کامیابی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی۔ اس راستے پہ چلیں گے اللہ سے ملاقات ہوگی، اس راستے پہ چلیں گے اللہ جنت کا راستہ کھول دے گا، اس راستے پہ چلیں گے اللہ کے نبی کے پاس حوض سے پانی ملے گا، اس راستے پہ چلیں گے نبی کے جھنڈے کے نیچے جگہ ملے گی، اس راستے پہ چلیں گے پل صراط پار ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ مجھے اور آپ کو برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔